اس زمانے میں واقعہ یہ ہے کہ ایک بڑا مشکل مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ لوگ جو ہے ہجرت و جہاد اور دین کے تعلق سے بالکل ناشنا ہو گئے ہیں۔ اخباروں میں نے پڑھا ہے کہ حسنی مبارک صاحب نے کوئی 1600 آدمیوں کو جیل میں ڈال دیا ہے، اور ان کے متعلق یہ بھی اطلاع آئی ہے کہ التکفیر والہجرت کے لوگ یہ ہیں۔ التکفیر والہجرت یہ نام آتے ہیں۔ یہ مجھے تفصیلات تو نہیں معلوم، بہرحال اگر وہ واقعتاً اپنے اخلاص کی وجہ سے کسی ابتلا میں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے، میری دلی دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ہجرت و جہاد ایسی چیز نہیں ہے کہ جب چاہیں آپ ہجرت کا اعلان کر دیں اور جب چاہیں آپ جہاد کا اعلان کر دیں۔ ان تینوں میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ ہجرت صرف اس وقت ہو سکتی ہے کہ جبکہ آپ اپنے ماحول میں اپنے ایمان کا تحفظ اپنے لیے ناممکن سمجھتے ہیں۔ اپنے اس ماحول میں، جس ماحول میں ہیں، اس ماحول میں اگر آپ اپنے ایمان کا تحفظ ناممکن پاتے ہیں تب ہجرت کرتے ہیں۔ اور ہجرت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان لوگوں کے اندر سے کہ جو آپ کے ایمان کے لیے خطرہ ہیں ان لوگوں کی طرف نکلیں جہاں کہ آپ اپنے ایمان کے تحفظ کی توقع کرتے ہیں۔ اس طریقے کے لوگوں کا منظم ہو کر کے جہاد کرنا تب وہ جہاد ہوتا ہے، ہر لڑائی جہاد نہیں۔ اس ارادے کے ساتھ اس طریقے سے جو لوگ منظم ہوتے ہیں نا، تو وہ جب جنگ کرتے ہیں تو وہ جہاد ہوتا ہے۔ باقی رہ گیا کہ جس ماحول میں آپ اپنے ایمان کے لیے اس طرح کا خطرہ نہیں پاتے، اس ماحول سے ہجرت کرنے کے لیے کوئی جواز نہیں۔ اور ہجرت کرنے کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ ایک ایسا ماحول نہیں پا رہے ہیں کہ جہاں آپ اپنے ایمان کا تحفظ کر سکتے ہیں اور برے لوگوں کی جگہ پر اچھے لوگوں کے ساتھ مجتمع ہو سکتے ہیں، تو ان کی طرف ہجرت کرنا بھی بالکل غلط ہے۔ اس لیے کہ انہی جیسے لوگوں سے نکل کر کے دوسرے لوگوں میں ہجرت کرنے کے کوئی معنی نہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر اس تنظیم کا اور اس ہجرت کا مقصود اللہ کے راستے میں جہاد نہ ہو تب بھی یہ صحیح لاتعلق ہے، یہ ہوتا ہے۔ ان تینوں کے تعلق کو اچھی طریقے سے سمجھنا ہے۔ ہر مسلمان کے اوپر سب سے پہلے جو جہاد فرض ہوتا ہے وہ جہاد دعوت ہے، سمجھ گا؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ماحول میں ہر ایک کو جگانے کی کوشش کریں، اللہ کی بات سمجھائیں، اللہ کا دین بتائیں، اور جو دین کی بنیادی تعلیمات ان کو بتائیں۔ یہ آپ کے اوپر فرض ہے۔ اگر یہ آپ نہیں کریں گے تو آپ کو ایمان کی موت نصیب نہیں ہوگی، معاف کیجیے گا، یہ سن لیجیے، یہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کو وہاں اپنے ماحول میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے، تب آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کون سا ایسا ماحول ہے جہاں میں اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتا ہوں، تب آپ جہاد کر سکتے ہیں۔ سمجھ گیا؟ اس کے نتائج جو کچھ بھی ہوں اس سے مجھے بحث نہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے پروگرام کے خلاف ہے۔ دعوت، ہجرت اور جہاد، ان تینوں میں ایک ترتیب ہے۔ یہ تمام چیزیں مشروط بشرائط ہیں۔ اگر وہ شرط نہیں پوری ہوگی تو آپ کا ہر عمل جو ہے باطل ہو جائے گا۔ ہجرت اسی وقت کر سکتے ہیں جبکہ اس کی شرطیں پوری ہو جائیں۔ اگر اس سے پہلے آپ کر دیں گے تو آپ گھر چھوڑ کر بھاگنے والے اور ایک فراری آدمی ہوں گے، اور اگر اس سے پہلے آپ جہاد کر دیں گے جو جہاد کے لیے شرط ہے تو آپ دنیا میں فساد فی الارض کے مجرم ہوں گے، آپ کا وہ جہاد نہیں ہوگا۔ یہ باتیں قرآن مجید میں متعدد جگہ آئیں گی تو میں ان تمام جگہوں پر وضاحت کروں گا، لیکن یہاں اتنی بات یاد رکھیے کہ ان تینوں چیزوں میں نہایت ہی منطقی ترتیب ہے، اور ہر چیز اپنے شرائط کے تحت ہی پوری ہو سکتی ہے۔ اس سے ہٹ کر کے آپ کریں گے تو فساد فی الارض بن جائے گی۔ اس لیے ہر اس جدوجہد کو جو تکفیر و ہجرت کے نام کے ساتھ اٹھا دی جائے، ہر اس کو ہم دینی کام نہیں کہہ سکتے، سمجھے آپ؟ وہ عامیانہ قسم کی حرکتیں جو ہیں
بہت سی ایسی ہوئی ہیں، تاریخ میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں. میری سمجھ میں نہیں آیا کہ لوگوں نے یہ اقدام کس طریقے سے کر دیے، بالکل قرآن کے اور حدیث کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے خلاف. اور آج یہ ہے کہ کوئی سا لقمہ نہیں توڑتا جب تک کہ ہجرت جہاد اور اس کا پروگرام نہ بنا لی. یہیں سے آغاز ہوتا ہے، یہیں سے آغاز کرتے ہیں لوگ. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. اور وہ تم سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں. کہہ دو کہ ان دونوں چیزوں کے اندر بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے بعض منفعتیں بھی ہیں، لیکن ان کا گناہ جو ہے ان کے نفع سے بڑھ کر ہے. اور وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. کہہ دو جو کچھ بچ رہے سب خرچ کر دو. اس طریقہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور کرو. اب یہاں جو ہے شراب اور جوئے کے متعلق جو سوال پیدا ہوتا ہے، یہ ایک عام آدمی کو کھٹکتا ہے کہ جب انفاق کا ذکر ہے، انفاق کے بارے تو اس میں جوئے اور شراب کا کیا ذکر ہے، یہاں کیا تعلق. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے عربوں کی سوسائٹی کے خیر و شر سے واقف نہیں ہے بہت زیادہ. عربوں میں ایک خاص چیز رہی ہے، بہت مقبول، بڑی پسندیدہ، وہ یہ کہ سردیوں کے زمانے میں جب شمال کی ٹھنڈی ہوائیں چلتی تھی اور سارے عرب میں قحط کی سی شکل ہوتی تھی، تب وہاں کے رئیس لوگوں میں، دولت مند لوگوں میں یہ روایت تھی کہ کہیں جمع ہو جاتے اور جمع ہونے کے بعد خوب شرابیں پیتے، اور اسی کے ساتھ آتی ہے کہ جس کے بھی اونٹ پاتے ذبح کر دیتے اور اس کے مالک کو منہ مانگے دام دے دیتے، منہ مانگے، سمجھ گیا. اور اس کے بعد ذبح کر کے اس کے بعد اس کا گوشت جو ہے وہ کھاتے کھلاتے لٹاتے اور بڑا ہے. یہ بڑی محبوب رسم تھی. جو امیر آدمی اس تقریب میں ان کی شریک نہیں ہوتا تھا، اس کے لیے خاص لفظ تھا درب کا، پکی چوس. اور اس موقع پر غربا جو ہیں دور دراز جمع ہو کر کے سب جمع ہو جاتے تھے کہ فلانے جگہ فلانے رئیس نے تقریب کی. اب وہ اپنے تمام علاقے کے لوگوں کو دعوت دے دیتا تھا کہ یہ تقریب ہے، آپ اس میں شریک ہو. اب ظاہر ہے کہ جو لوگ بھی روپے والے ہوتے تھے اس میں شریک ہوں، ورنہ وہ برم کہلائیں، مکی چوس. عرب شعراء جو ہے اس کا بڑی دھوم دھام سے ذکر کرتے ہیں اپنے قصائد میں، بڑے دھوم دھام سے اس تقریب کا ذکر کرتے ہیں کہ سردیوں میں ہم اس طریقے سے اونٹوں کو پکڑتے ہیں اور ان کے کوچے کاٹ دیتے ہیں اور ذبح کر کے اس کے بعد ہم کھلاتے ہیں اور لوگوں کو تمام فیاضی کرتے ہیں. یہ فیاضی کام. اور اس موقع پر جوا بھی کھیلتے تھے گوشت، اور جتنا جیتتے جاتے تھے وہ بھی لٹاتے جاتے تھے، جوا بھی. تو اس جوئے اور شراب کے متعلق جو ہے شرابیں پیتے اور جوا کھیلتے اور ذبح کرتے، یہ ایک تقریب تھی. اور اس کا اصل مقصد غربا کی مدد تھا. قحط کے زمانے میں اصل مقصد جو تھا یہ تھا غربا کی مدد. اس کے متعلق اب انفاق کے متعلق تو سوال ہو سکتا ہے نا کہ اگر اس طریقے کی تقریبیں منعقد کی جائے تو کیا استعمال ہے. یہ اسی طریقے کا سوال ہے کہ جیسے آپ اس زمانے میں کریں کہ جی آپ مہاجرین کے لیے بہت پریشان ہیں، اگر اس کے لیے ہم کوئی ورائٹی شو منعقد کریں تو آپ کی کیا رائے ہے، یا فلمی اسٹاروں کا کوئی ہم میلہ کریں تو اس میں آپ کی کیا رائے ہے. سمجھ گیا آپ، اس میں کیا حرج ہے. سمجھ گیا آپ.
یا یہ کہ ایک تھیٹر یہاں اس کا تماشا اور اس کا ٹکٹ فروخت کیا جائے تو اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ ہوتا ہے نا سوال، یہ ہوتا ہے. اور یہ کوئی آج کی بات نہیں، آج تو ہوتا بھی ہے. سمجھ گئے آپ؟ حد یہ ہو گئی ہے اب کہ بعض فلمی اسٹار اپنے کسی ہم جنس کی مدد کے لیے بھی چاہتے ہیں کہ ہم اپنی فلاں فلم کی نمائش کر دیتے ہیں اس موقع کے اوپر، اور اس کے ٹکٹ سے جتنی آمدنی ہوگی ہم دے دیں گے. تو انفاق کے متعلق یہ سوال پیدا ہونا بالکل عقلی اور منطقی چیز ہے، اس زمانے میں پیدا ہوتا ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ قرآن مجید نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ اتنی احتیاط کے ساتھ استعمال کیے ہیں کہ ہر ذہین آدمی کو یہ مطلب سمجھنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فرمایا ہے کہ قل فیہما اسم کبیر و منافع للناس. سمجھ گیا؟ ظاہر ہے کہ جوئے اور شراب کے بعد بھی فوائد کا ذکر ہوتا ہے تو اس میں اسم کے لفظ کے تو کہنے کی ضرورت نہیں تھی. اسم تو کہتے ہیں اخلاقی جرائم کو، نہ اخلاقی گناہ کو کہتے ہیں. تو اب لوگوں کے اندر اگر یہ سوال پیدا ہوگا کہ شراب میں یہ فائدے ہیں اور یہ برکتیں ہیں اور جوئے میں یہ فائدے ہیں تو یہ ان کی سادگی ہے. حقیقت میں سوال جو تھا کہ اخلاقی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے شراب اور جوئے میں کی جو یہ شکلیں تھی اس میں کیا قباحت ہے؟ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. تو اللہ میاں نے کہا کہ اس میں شبہ تو نہیں کہ بعض پہلو تو نفع کے ہیں. مثلا یہ ہے کہ اس طریقے سے غریبوں کی مدد ہو جاتی ہے، لیکن اس کی اخلاقی مضرتیں بہت زیادہ ہیں. اور جس چیز کے اندر اخلاقی مضرتیں ہوں، اگر اس میں مادی اعتبار سے بعض منافع بھی ہوں تو اس کی کوئی قدر نہیں اسلام میں. سمجھ گیا؟ یہ وہی اصول ہے دین کا کہ جو اوپر والا ذکر آیا ہے نا، اوپر ذکر آ گیا ہے نا کہ وصد عن سبیل اللہ و کفر بھی والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر، کہ بڑے جرائم کے دفع کرنے کے لیے یہ چیز ناجائز ہے. تو اسی طریقہ سے اگر کسی چیز میں کچھ اخلاقی پہلو مفید بھی ہوں یا مادی پہلو کے اعتبار سے بھی وہ مفید ہو، لیکن اخلاقی پہلوؤں سے اگر وہ مضر ہوگی تو اس چیز کو گوارا نہیں کر سکتا اسلام. وہ اسلام نے اپنا پسند ناپسند کے لیے کسوٹی بتا دی کہ ہمارے یہاں پسند ناپسند کے لیے کسوٹی. تو آپ ہو سکتا ہے کہ اپنے تھیٹر کے ذریعے سے، اپنی نمائش کے ذریعے سے، اپنے ناچ رنگ کے ذریعے سے کچھ ٹکٹ بیچ کر کے کسی سماجی کام کے لیے، کسی وقتی مصیبت کے لیے، کسی قحط کے سلسلے میں کچھ مدد بھی کر دیں، لیکن اس سے معاشرے کی تربیت میں جو فساد پیدا ہوگا وہ فساد ان وقتی منافع سے کہیں زیادہ ہے. تو اسلام میں یہ چیز جائز نہیں ہوگی. سمجھ گیا؟ یہ اصول ہے. تو فرمایا کہ وہ تم سے خمر اور میسر کے متعلق، یعنی یہ خمر اور میسر کے خاص قسم اس سے متعلق ہے کہ انفاق کے سلسلے میں اگر خمر اور میسر کے جو میلے ہمارے ہاں ہوتے ہیں اس میں آپ کو کیا اعتراض ہے؟ تو فرمایا کہ اس میں بڑا گناہ ہے، اسم کبیر ہے. اسم ان گناہوں کو کہتے ہیں نا کہ جو اخلاقی اور سماجی قسم کے ہیں ان کو، اور بعض ان میں منفعتیں بھی ہیں، لیکن ان کا گناہ جو ہے وہ ان کے نفع سے کہیں بڑھ کر کے، اس لیے اس کی اجازت اسلام میں نہیں ہے، روک دیا اس کو. اور اس طریقے سے وہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا. سر سید بہروم نے رنڈیوں سے چندہ وصول کیا علی گڑھ کے لیے، زنانے بازاری سے، اور مولویوں کے اعتراض سے بچنے کے لیے انہوں نے پاخانے بنوا دیے. جب مولوی لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے کیا کیا کر لے، میں نے ان کے پاخانے بنوا دیے. سمجھا؟ تو میں نے کہا کہ مولوی لوگ تو اس کا جواب نہیں دے سکتے تھے. اگر میں ہوتا تو سید صاحب کے کان میں ایک بات کہتا کہ آپ نے بہت ہی مضرت کا کام کیا، بہت ہی نقصان کے پہلو کے کام.